عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے، عید قرباں قربائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ رونق افروز ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ سال میں 2 دن خوشیاں مناتے ہیں، جس پر جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، ما ہذان الیومان، یہ دن کیا ہیں؟ جس پر عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کننا نلعب فیہما فی الجاہلیت، کہ ہم ان دنوں میں زمانہ جاہلیت میں خوشی منایا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا، ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، کہ بے شک اللہ رب العزت نے ان دنوں کے بدلے ان سے بہتر 2 دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی صورت میں تمہیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر، دونوں ہی بہت ہی عظمت والے اور اہل اسلام کے لیے انتہائی خوشی کے دن ہیں۔ ان خوشی کے دنوں میں سے عید الاضحیٰ میں کچھ خاص کام جنہیں مسنون اور مستحب قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں تو نئے ورنہ دھلے ہوئے، خوشبو لگانا، اسی طرح صبح کی نماز، فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنا، اور نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل وہاں پر مذکور ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ لا یطعم یوم الاضحی حتی یصلی، جبکہ عید الاضحیٰ میں یہ معمول تھا کہ آپ نماز سے پہلے کچھ تناول نہیں فرماتے تھے، نماز کے بعد تناول فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اگر گوشت میسر ہو تو نماز کے بعد گوشت کھانا مستحب ہے، البتہ اگر گوشت میسر نہ ہو یا ویسے ہی کسی نے کچھ اور کھا لیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر اور مستحب یہ ہے کہ اگر قربانی کا گوشت میسر ہو تو نماز کے بعد اولاً اسی کو تناول کیا جائے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے بندوں کی ضیافت ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اولاً گوشت کھائیں، اس کے بعد کچھ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے برعکس کیا، پہلے کچھ اور کھا لیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز عید کے لیے جلدی جانا، پیدل جانا، باوقار انداز میں نگاہیں نیچے کیے عزت و وجاہت کے ساتھ جانا، اور بلند آواز سے چلتے ہوئے تکبیر کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو بلند آواز سے تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نماز عید کے لیے چل دینا، اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، اس بات کا اہتمام کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج یوم العید فی طریق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے ایک راستے سے جاتے، رجع فی غیرہ، اور دوسرے راستے سے واپس آتے۔ تو اس حدیث پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پاک پر عمل کی نیت سے عیدگاہ کی جانب ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں، خوشی کا اظہار کریں، خوشیاں تقسیم کریں، کثرت سے صدقہ و خیرات کریں، تاکہ وہ لوگ جو غربت کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، مال و اسباب نہ ہونے کی وجہ سے، مال و اسباب کی کمی کی وجہ سے، اسباب نہ ہونے کی وجہ سے خوشیوں میں شریک نہ ہو سکے، وہ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو جائیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، حجامت بنوائیں اور ناخن تراشیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جس شخص کے پاس ذبح کرنے کے لیے ذبیحہ ہو اور ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو وہ قربانی کرنے تک اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں جو شخص قربانی کر رہا ہے اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ اپنے بالوں اور ناخنوں اور مونچھیں وغیرہ کو نہ تراشے، لیکن یہ حکم مستحب ہے، استحبابی حکم ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو یہ باعث ثواب اور باعث بلندی درجات ہے، اور یہ حکم صرف انہی لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے جو قربانی کر رہے ہیں، بلکہ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے کہ جو قربانی نہیں کر رہے، جو شریف فقیر ہیں، ان کے لیے زبردست حدیث ارشاد فرمائی۔ نسائی شریف کی حدیث ہے،
حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا نے مجھے 10ویں ذی الحجہ کو عید کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور یہ دن میری امت کے لیے عید بنا دیا۔ ان صحابی نے حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس منیحہ یعنی آرتن جانور کے علاوہ کوئی دوسرا جانور نہ ہو تو کیا میں اس کو ذبح کر دوں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، ہاں تم اپنے بالوں، ناخونوں اور مونچھوں کو ترشواؤ اور منہ زیر ناف مونڈو کہ یہی اللہ رب العزت کی جانب سے تمہارے لیے قربانی شمار ہوگی۔ تو یہ بہت زبردست حدیث ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان احادیث پر عمل کریں، قربانی کے بعد حجامت بنوائیں، ناخن وغیرہ ترشوائیں کہ یہ مستحب ہے۔ اور عید کے دن میں جو سب سے اہم کام ہم مسلمانوں کو کرنا ہوتا ہے وہ نماز عید ہے، اور یہ نماز عید انہی لوگوں پر لازم ہے کہ جن پر جمعہ لازم ہے۔ تو جن پر جمعہ لازم ہے ہر ایک اس بات کو جانتا ہے کہ جمعے کی کیا شرائط ہیں، کس پر جمعہ لازم ہے، تو جن پر جمعہ لازم ہے انہی پر عید لازم ہوگی۔ یہاں پر عید کی نماز کی ادائیگی کا طریقہ ذہن نشین رکھیں، کیونکہ بعض اوقات ایک تو وجہ کہ کافی عرصے بعد نماز عید ہمیں ادا کرنی ہوتی ہے، اور دوسرا ہم مسلمانوں کے لیے علم سے دوری ایک ایسا سبب ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو ہمارا خشوع و خضوع ہماری کم علمی کی وجہ سے جاتا رہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کی ادائیگی کا طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، جس سے نماز کا خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ بہت آسان ہے، ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق پھر اپنی نماز کو ادا فرمائیں۔ سب سے پہلے نیت کے بارے میں ہم کلام کرتے ہیں کہ چونکہ نیت ضروری ہے تو وہ نیت کرے، اور 2 رکعت نماز عید الفطر یا اگر عید الاضحیٰ، جیسے ابھی ہم نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنی ہے تو عید الاضحیٰ کی نیت کرے۔ اور عید کی نماز میں چونکہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو اس کو بھی اپنی نیت میں شامل کریں کہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ میں 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں، اور واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے، اگر امام کے پیچھے ادا کر رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر اپنے ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ تو امام صاحب پہلی تکبیر کہیں گے تو پہلی تکبیر میں ہمیں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے اور ہاتھ کو باندھ لینا ہے، اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے تو ہم نے کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر اسی طرح تیسری تکبیر کہی جائے گی تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ جب امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے تو ہم نے ہاتھ کو باندھ لینا ہے، اس کے بعد امام صاحب قرأت کریں گے۔ اس کو یوں یاد رکھیں کہ جہاں تکبیر کے بعد ہم نے کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں، اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ جیسے جب ہم نے پہلی تکبیر کہی تو اس کے بعد چونکہ ہم نے ثنا پڑھنی ہوتی ہے تو ہاتھ کو باندھ لیں گے۔ دوسری تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا، تیسری تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا تو کانوں تک ہاتھ لے جا کر چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر کے بعد چونکہ قرأت ہونی ہے تو اس لیے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد قرأت ہوگی اور پھر نماز مکمل کی جائے گی، پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ جب دوسری رکعت شروع ہوگی تو پہلی رکعت میں اولاً ہم نے تکبیریں کہی تھیں، اس کے بعد قرأت ہوئی تھی، لیکن دوسری رکعت میں پہلے قرأت ہوگی اور اس کے بعد تکبیریں کہی جائیں گی۔ امام صاحب قرأت سے فارغ ہوں گے، اس کے بعد 4 تکبیریں کہیں گے۔ پہلی تکبیر جب کہی جائے گی تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر میں بھی یہی کریں گے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے۔ جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی تو یہ چوتھی تکبیر رکوع کی ہوتی ہے، تو بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے اور اس طرح مکمل نماز ادا کریں گے۔ اللہ جل وعلا ہمیں نماز عید صحیح طریقے سے ادا کرنے اور جتنے بھی سنن اور مستحبات ہیں ان پر عمل کرنے اور عید کی خوب ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاء المبین۔